نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاضی عبد القادر صدیقی نورانی مدث اللہ العلی، برادران اسلام، فرزندان اسلام، خواہران اسلام، دختران اسلام، عقائد اہل سنت سیرت خاتم النبیین کے آئینے میں اس عنوان پر آج ہمارا 16واں سبق ہے کہ جو اپنے اختتام کا آخری چیپٹر ہے، اور ایک صاحب نے جو کل ایک پرچہ دیا تھا تو اس کا بھی آج ہی یہ انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے۔ اولیاء امت اور 11ویں شریف ہمارا آج کا عنوان ہے، اور یہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور معمول دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء امت ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور اس امت میں اصلاح و اعمال کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لوگوں کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اور 11ویں شریف جو ہے یہ در حقیقت ایک معمول ہے اہل سنت کا، تو عنوان میں ہم نے 11ویں شریف رکھا، لیکن اسی عنوان میں سمجھ لیجئے کہ اولیاء امت اور 6ٹھی شریف، اولیاء امت اور 17ویں شریف، اولیاء امت اور 21ویں شب، اولیاء امت اور 25ویں شریف، یعنی جتنی بھی فاتحہ ہوتی ہیں وہ سب مراد ہے، صرف 11ویں شریف نہیں کہ اولیاء امت جو ہے ان کے خانقاہوں سے جو لنگر جاری ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انداز میں فاتحہ کے ساتھ جاری ہوتا رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے زمانے کا لنگر، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، عبداللہ شاہ غازی بابا، حضرت پیر غائب شاہ صاحب، حضرت پیر سید یوسف شاہ صاحب، حضرت سید شاہ محمد دولہ سبزواری، حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ اجمعین، سب جتنے بھی اولیاء امت ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء اور آثار اولیاء کے عنوان سے بڑا کام ہوا ہے، اور اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں اولیاء کرام رکھے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اگر آپ شمار کریں نا تو آپ شمار نہیں کر سکتے، اتنی بڑی تعداد میں اولیاء کرام ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شان مختلف انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے تقوی اور پرہیزگاری اور اس کے ساتھ ظاہری طہارت اور نفاست، یہ توجہ سے سنیے گا، ظاہری طہارت اور نفاست والے اولیاء کا بھی ذکر فرمایا۔ تو جن کے پاس نفاست ہوگی تو کتنی وزاداری کا اہتمام ہوگا نا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایک ویسٹ کوٹ ہی پہن لی، وہ تو پتہ نہیں کیسا جبہ اور بہت ہی شاندار جبہ اور بہت ہی شاندار امامہ ہوگا جب حضور نے ذکر فرمایا۔ لیکن ایک اور انداز اور ایک اور ڈھب حضور نے بیان فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے پر اگندہ حال، یعنی صرف گندا نہیں، پر اگندہ حال اور بکھرے ہوئے بال اور داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے، لباس بھی میلا کچیلا، تمہارے دروازے پر بیٹھ جائیں تو تم اپنی چوکھٹ سے کراہیت کے ساتھ ان سے گھن کھاتے ہوئے اٹھا دو گے، تمہیں گھن آئے گی، ان سے اٹھا دو گے کہ چلو جاؤ کہیں اور جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکل جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کچھ مجازیب ہوتے ہیں۔ مجازیب جمع ہے مجذوب کی، تو مجذوب جو ہوتا ہے وہ حالت استغراق اور حالت وجد میں ہوتا ہے، ہر وقت ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ابھی حیات ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو میں نے ادب کی وجہ سے کہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو بھی ملے تھے، اور آج بھی مختلف لوگوں کو طواف کعبہ میں مل جاتے ہیں۔ تو وہ خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اگر اپنی، یعنی ایک ہوتی نا آدمی کی اپنی میں، اگر وہ اپنی کرنے پر آ جائیں تو پھر کوئی چیز سلامت نہیں رہتی۔ یعنی مسجد میں آ جائے اور اپنی کرنے پہ آ جائے نا تو یہ پلر بھی کھا جائیں گے، یہ کرسی کھا جائیں گے، یہ کارپیٹ اٹھائیں گے، روڑیں گے، منہ میں ڈالیں گے، غائب۔ ٹھیک ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ان کی بحث ہو گئی، اور وہ جہاں بھی جائیں تو ہر چیز کو ختم، پتہ نہیں کتنے درخت کھا گئے، 50 درخت کھا گئے، بڑے بڑے موٹے تنے والے درخت غائب ہو گئے، ان کے جسم میں گئے اور غائب۔ ان کے لنگر کا تھال کے تھال اٹھا کے کھا گئے اور غائب۔ تو پھر ان کے کچھ جلال کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم کیا تھا، حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے ایک نبیر محترم حضرت شیخ جمال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔
پھر ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ٹرائکا ہے. یہ ٹرائکا، اسی ٹرائکا نے اس دنیا کو فی الحال بچا رکھا ہے. اور یہ بالکل آخر قیامت تک رہیں گے. قیامت سے پہلے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ان کے رخصت ہوتے ہی پھر قیامت آ جائیں گے. جو آخری سید زادہ اس امت کا رہے گا وہی حضرت غوث اعظم کے پوتے ہیں، وہ شیخ جمال. ان کی عمر ابھی بھی کوئی 800 برس تو ہو گئی ہے، زندہ ہے، حیات ہے، وہ قیامت تک رہیں گے. تو اولیاء امت جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوتے ہیں. ان میں درجے بندی ہے. یعنی شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوہر خاص سے تخلیق فرمایا تو انسانیت بہت بڑا شرف ہے. سبحان اللہ. اور پھر انسان اگر مسلمان ہو جائے تو یہ ایک درجہ انسانیت سے آگے نکل جائے گا. اور اگر مسلمان مومن ہو جائے تو وہ 2 درجے آگے چلا جائے گا. اور مومن متقی ہو جائے اور متقی جو ہے وہ قانتین میں آ جائے اور پھر خاشعین میں آ جائے، پھر صابرین اور شاکرین میں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ولایت کی منزل پہ قدم رکھتا ہے. پھر وہ اولیاء میں شمار ہوگا، پھر نقابہ میں، پھر رجابہ میں، پھر عرافہ میں، پھر اصفیاء میں، پھر صلحاء میں، پھر اخیار میں، پھر اوتاد میں، اور اس کے بعد پھر ابدال میں. پھر ابدال کے بعد وہ متوکلین کی صف میں آئے گا اور پھر اقطاب اور اغواس کے درجے کو پہنچے گا. یہ 30 درجے ہیں مجموعی طور پر، اور ان 30 درجوں تک ہر ایک کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اپنی اپنی طبعی عمر کو پہنچ جاتے، پھر اس کے بعد وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی محض ولی رہتا ہے، کوئی محض ولیوں کا نقیب ہوتا ہے، کوئی محض صوفی ہوتا ہے، کوئی محض صالحین کی صفوں میں آ جاتا ہے. کیونکہ یہ سارے درجات طے کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت طویل عمر چاہیے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر ایک درجے کے لیے 10 سال چاہیے تو 30 درجوں کے لیے 300 سال چاہیے. تو 300 سال تک کوئی زندہ کہاں رہتا ہے. ہاں اگر کوئی وہابی ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ درجات طے کر لے گا. پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو ایک کلاس میں بھی غیر حاضر ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو اولیاء امت کی کلاسیں ہیں، یہ کلاسیں ان میں نہ بریک ٹائم ہوتا ہے، انٹرویل ہاف ٹائم کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ علامہ محمد شاہدین اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، تو اس میں بریک ٹائم نہیں ہوتا. اس اعتبار سے یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور امتحان کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں 100 سے 100 نمبر چاہیے.
اگر 99 نمبر آ گئے تو فیل، پھر نئے سرے سے کلاس پڑھو۔ تو یہ اولیاء امت جو ہیں ان کے مرحلے بہت جاں غسل اور سخت جاں کشانی والے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء اور میری امت کے اولیاء، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت میں 40 ابدال ایسے رہیں گے ملک شام میں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، قحط سالی کو دور کرے گا، برکتیں اتارے گا، روزی روزگار عطا فرمائے گا۔ تو وہ 40 ابدال میری امت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک کے بعد ایک جو انتقال ہوتا رہے گا تو اس کی جگہ دوسرا چارج لیتا رہے گا۔ جبل قاسیون ملک شام میں ہے۔ میں نے جناب حابیل کی شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا، اور قابیل نے پہلا قتل کیا تھا دنیا کا، تو جبل قاسیون میں مغارت الدم خونی غار موجود ہے جہاں ان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ جبل قاسیون بلند پہاڑ ہے اور عمودی ہے، یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بڑا سا میدان ہے، اس میدان میں ابدال کا شب جمعہ میں اجلاس ہوتا ہے۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں روض الریاحین میں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اجلاس کی صدارت کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ۔ کہیں کہ میں پہلی دفعہ گیا بڑی مشکل سے، تو وہاں عین وقت پر مجھے نیند آ گئی، میں دیکھ ہی نہیں سکا۔ دوبارہ میں نے محنت مشقت کی، پھر پہنچا تو عین وقت پر نیند تو نہیں آئی، لیکن میں کچھ سن نہیں سکا اور سمجھ بھی نہیں سکا۔ تیسری مرتبہ میں پھر پہنچا، اور اس کے بعد میں نے وہاں آہٹیں محسوس کی، اور پھر میں دیکھتا رہا تو ایک ایک کر کے ابدال آتے رہے، ان کی بغل میں فائلیں دبی ہوئی تھی۔ جب 40 پورے آ کے بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ایک اونچا سا اسٹیج چٹان کی صورت میں تھا۔ پھر ایک بزرگ چٹان پہ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے سب سے فائلیں لے لی اور سب سے ان کی پروگریس رپورٹ معلوم کر لی۔ پھر اس کے بعد ان کو نئے کام دے دیے کہ یہ کام سنبھالو، اب اس ہفتے میں یہ ہوگا۔ وہ سب فائلیں لے کر جیسے ہی اذان کی آواز آنے کا وقت آیا وہ سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو میں نے جاتے جاتے ایک ابدال سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ سے جو حساب و کتاب لے رہے تھے یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا تم ان کو نہیں جانتے، یہ شہنشاہ بغداد ہے، یہ سرکار غوث اعظم ہے، اور ہم ہمیشہ انہی کو حساب و کتاب دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی وہ ابدال کے 40 ابدال کا کورم پورا ہوتا ہے، اس کی صدارت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 300 اولیاء کرام ایسے ہوں گے کہ جن کا قلب یعنی دل حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور پھر فرمایا ان 300 میں سے 40 ایسے ہوں گے کہ جن کا قلب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور 40 میں سے
7 ایسے ہوں گے جن کا قلب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ہے۔ اور پھر فرمایا 7 میں سے 3 ایسے ہوں گے جن کا قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا ہوگا، اور پھر ان 3 میں سے 1 وہ ہوگا کہ جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قیامت تک وہ باقی رہے گا، حضرت اسرافیل بھی رہیں گے قیامت تک، سور پھونکے جانے تک، اور وہ بھی باقی رہے گا جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب ان 300 میں سے ایک انتقال کر جاتا ہے تو جو 7 ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، ان 3 میں سے وہ 1 آ جاتا ہے، پھر 3 کی کمی کو 7 پورا کرتے ہیں، 7 کی کمی کو 40 پورا کرتے ہیں، 40 کی کمی کو 300 میں سے پورا کیا جاتا ہے، پھر یہ 300 نہیں رہے 299 ہو گئے، پھر باہر جتنے اولیاء کرام محنت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، ان میں سے ایک 300 میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح 300 کی تعداد ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اولیاء امت کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء امت وہ ہوتے ہیں کہ جن سے محبت جو ہے وہ از خود لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیت مقدسہ سورہ مریم کی 96 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود محبت کو دلوں میں اتار دیتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، انہی کے واسطے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی بات بدلنے والی نہیں ہے، اللہ کا کلام حق ہے، پختہ ہے، اٹل ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اب دیکھیں ولایت جو ہے اولیاء امت، یہ در حقیقت ہر اعتبار سے عبادات کا معاملہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں کو پورا کرتے ہیں۔ تعلق مع اللہ کے جو تقاضے ہیں اور تعلق مع الرسالت کے جو تقاضے ہیں، جسے ایمان بالرسالت کہتے ہیں، یہ انہیں پورا کرتے ہیں، اور پھر مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق سے جو تعلقات ہیں اس کے بھی تقاضے پورا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی 2 جلد کے صفحہ 963 پر حضور علیہ السلام نے روایت کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ ادائے فرض اور کثرت نوافل سے مجھے یاد کرتا رہتا ہے تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں، اسے تحفے دیتا ہوں، کیونکہ اس نے سجودیت کے، عبودیت کے نذرانے میری بارگاہ میں پیش کیے، مجھ سے دوستی اختیار کی، تو میں نے اس کی دوستی کا جواب دوستی سے دیا۔ دوستی یک طرفہ ناکام ہوتی ہے،
دوستی دو طرفہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو بندے نے بھی تحفے دیے اور اللہ نے تحفے دینے کا فرمایا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ فَإِذَا سَأَلَنِي، پھر مجھ سے کوئی سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ دیکھیے اولیاء امت کے انعامات اللہ نے عطا فرما دیے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں جس طرح وہ سنتا ہے اس کے سننے کی قوت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بھئی اللہ کیسے سنتا ہے؟ آپ نے کوئی بات کی تو ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آواز میں بھی کوئی دعا کرے وہ سن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ نے یہ بات فرمائی کہ بندے کے کان ہو جانے کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس بندے کی قوت سماعت کو بڑھا دیتا ہوں، جیسے میں سنتا ہوں ایسے وہ سنتا ہے، جیسے میں دیکھتا ہوں میری عطا سے وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس کے اعضاء کی طاقت اور قوت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور کیوں بڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ عام بندہ تھا تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کا کفیل تھا، اب وہ عام نہیں ہے، اب وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے، لہذا اب اللہ نے اپنی ربوبیت کے دائرے میں جتنی مخلوق کو رکھا ہے وہ ساری مخلوق اپنے اس ولی کی کفالت میں دے دی ہے۔ تو اب جب ولی کی کفالت کا دائرہ بڑھ گیا، پہلے کفیل 120 گز کے مکان میں تھے، اب اس کی کفالت میں آنے والے وہ پوری کائنات میں ہیں، لہذا اب وہ پوری کائنات میں ہر ایک کی بات سنے گا، سب کو دیکھے گا، ہاتھ ایسے ہو جائیں گے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مدد کر دے گا۔ جیسے غوث اعظم نے فرمایا وَلَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ مُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَتَرَتُهَا، میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں، اور کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہ فاصلے حیثیت نہیں رکھتے، میں مشرق میں رہتے ہوئے مغرب میں اس کی مدد کر دوں گا، اس کی مدد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، یہی وجہ ہے۔ اور یہ طاقت و قوت ختم بھی نہیں ہوتی۔ اسی حدیث قدسی میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ان کی قوت سماعت بڑھا دی، قوت بصارت بڑھا دی، ہاتھوں کے کام کرنے کی طاقت بڑھا دی، پیروں کی طاقت بڑھا دی، زبان کی طاقت بڑھا دی۔ تو اب جب یہ بندہ اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو یہ اپنی ان طاقتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قبر میں ہو تو پرابلم نہیں ہے، یہ پھر بھی سنتا ہے۔ یہ زمین پر ہو تو قبر والوں کی سنتا ہے، اور یہ خود قبر میں چلا جائے تو زمین والوں کی سنتا ہے۔ یہ خوبی ہوتی ہے۔ تو اولیاء امت کا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے خود اتنا بلند فرما دیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی حاجت روائی ہو جاتی ہے، لوگوں کی رسی ہو جاتی ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں
کسی کی محبت کیسے ڈال دے گا گوشہ نشین ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب دھرتی پر کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل میں نے فلاں بندے سے محبت کی، سبحان اللہ، تم بھی کرو. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں، محبت کے تقاضے پورے کرو. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے محبت کی تو تم کو بتایا، اب تم محبت کر رہے ہو میرے حکم پر تو تم بھی بتاؤ اور اعلان کرو. تو پھر حضرت جبرائیل اعلان کرتے سدرۃ المنتہا پر اعلان کر رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اللہ اکبر فرشتے موجود ہیں، سب سے زیادہ مخلوق میں اعلان کر رہے ہیں. پھر 7ویں آسمان پر، پھر 6ٹھے پر، پھر 5ویں پر، پھر 4تھے پر، پھر 3رے، پھر 2سرے، پھر پہلے، پھر آسمان دنیا، پھر اجرام فلکی، سب سے ہوتے ہوئے اس زمین کی حدود میں داخل ہو کر یہاں اعلان کر رہے ہیں. تو پھر وہ محبت اتاری جاتی ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت کو ودیعت فرما دیا جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں محبت آ جاتی ہے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ان کو اطلاع ہوتی ہے یار وہ فلاں پہاڑی کے اوپر ایک صاحب جھونپڑا ڈالے بیٹھے، وہاں جانا ہے. لوگ پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی حدیث قدسی کا اگلا حصہ کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل تم میرے نیک بندے کے راستے پر نگاہیں رکھو، کیونکہ شیطان کا مکر بھی ہے. تو راستے کو چمکاؤ، دمکاؤ، راستے کو صاف ستھرا کرو، راستے میں کشش پیدا کرو تاکہ دور دراز سے آنے والا وہ ہمت نہ ہارے، ہر قدم پر حوصلہ بڑھتا جائے، ہر قدم پر ولولہ بڑھتا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے یار میں تھک گیا اب کل آؤں گا، راستے سے واپس نہ جائے. تم ایسی مقناطیسی قوت وہاں پر پیدا کرو. اب حضرت جبرائیل جو ہے، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کی آنکھ کا جو دیدہ ہے یہ یاقوتی ہے اور سرخ ہے. وہ کہیں نظر ڈالتے ہیں تو سرخ روشنی نکلتی ہے. اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی آنکھ کا دیدہ زمردی ہے، وہ کہیں نظر ڈالتے ہیں تو نیلی شعاع نکلتی ہے. اور یہ اس راستے کو کشش والا راستہ بناتے ہیں. میں نے اس پہ غور کیا، جیسے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب روشنائی اور شعاؤں سے علاج کرتے، تو میں نے لال شعائیں اور نیلی شعاؤں سے کیا ہوتا ہے یہ میں نے پارکر کی ڈکشنری میں دیکھا. فزکس کی ڈکشنری ہے، پارکر نے ہر موضوع پہ ڈکشنری لکھی ہے. کیمسٹری کی الگ ہے، میتھمیٹکس کی الگ ہے، فزکس کی الگ ہے، ٹرگنومیٹری کی الگ ہے. تو پارکر کی ڈکشنری میں یہ ہے کہ اگر لال روشنی اور نیلی روشنی کو ملاؤ تو آکسیجن لوہے کی پلیٹوں کو کاٹ دیتا ہے، شافٹوں کو کاٹ دیتا ہے، موٹے موٹے لوہے کے اینگل ہو تو ان کو بھی کاٹ دیتا ہے. تو یہ گڈانی میں شپ بریکنگ ہوتی ہے تو وہاں بھی دیکھا ہوگا گیس کٹر جو ہے وہ کاٹ رہے ہوتے. میں نے خود جا کر کے بھی دیکھا. یہاں کراچی میں بھیم پورا میں دیکھ لیں، وہاں جہاں لوہا بکھرا ہوتا ہے تو اس سے کٹنگ ہوتی ہے، گیس کٹر کام کرتے ہیں. تو میں نے یہ غور کیا کہ جب آکسی ہائیڈرو شولہ یعنی لوہے کو کاٹ دیتا ہے تو پھر یہ آکسی ہائیڈرو شولہ
راستے میں ولی کے آستانے اور خانقاہ تک جانے والے کے دل پہ لگے ہوئے زنگ کو کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ زنگ بھی تو دور ہو سکتا ہے اس سے۔ تو یہ ایک کشش ہوتی ہے، اور وہ بالآخر اللہ والے کی خانقاہ اور اس کے دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کو دلوں میں ودیعت فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جتنے بھی اس امت کے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کی بڑی بہن جو تھی وہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، اور روزانہ وہ فرشتے اترتے تھے اور وہاں ایک مجلس میں جایا کرتی تھی۔ وہ رات کو بستر سے اٹھ کر کے جب چلی تو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دم سے غیرت آئی کہ میری بہن کہاں جا رہی ہے رات کو اکیلے، پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو بہن وہاں جب پہنچی فرشتوں کی مخصوص محفل میں، تو ان کو ایک کاسا دیا، گلاس، وہ پینے لگی۔ تو حضرت منصور نے پیچھے سے آواز دی، بہن تھوڑا میرے لیے بچا دو۔ تو بہن نے ایسے ہی پیچھے پلٹے بغیر گلاس دے دیا۔ وہ تھوڑا سا تھا، وہ 2-4 قطرے انہوں نے پیے اور وہ مست ہو گئے، اور انا الحق کا نعرہ لگا دیا حضرت منصور نے۔ یہ وحدت الشہود کا نتیجہ ہے۔ ان کی بہن کا مقام زیادہ بلند تھا، وہ برداشت کر گئی، یہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ روز پیتی تھی ایسا جام اور برداشت کرتی تھی، یہ چند قطرے ایک مرتبہ پیے اور برداشت نہ کر سکے، اور انا الحق کہہ دیا۔ چنانچہ اور اس زمانے کے علماء نے، مفتیان کرام نے فتویٰ دی اور انہیں جو ہے پھانسی پہ چڑھا دی۔ تو مقصد یہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر علماء نے فتویٰ دے دیا وہ، کیونکہ شریعت ظاہر پر فتویٰ دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اولیاء امت کے معاملات اگر بظاہر الگ الگ نظر آئیں تو وہ الگ نہیں ہوتے، بہرحال وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام اور ولیوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے فاتحہ خوانی کا۔ تو یہ فاتحہ خوانی وغیرہ سب جو بھی ہے، اس کو آپ چاہے 11ویں شریف کہہ دیں، چاہے چھٹی شریف کہہ دیں، 12ویں شریف ہو یا کوئی اور کسی بھی بزرگ کی نسبت سے، خاص جو نسبت ہوتی ہے کسی بھی بزرگ سے، اس وقت اس بزرگ کی روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام توانائیوں کے ساتھ اپنے یاد کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے باقاعدہ وہ وقت کا خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ 11ویں شریف اصل میں یہ 10، 11، 12 یہ 3 دن جو ہیں یہ روحانی طور پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 13، 14، 15 ایام بیت کے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو 10، 11، 12، 10 سے مراد ہے عاشورہ۔ آپ دیکھیے عاشورے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں، حضرت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے تک کے معاملات، یہ سب 10 تاریخ کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت وہ بھی 10 تاریخ کی ہے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی اہلیہ کو جدہ سے لے کر آئے، تو شام کو لینے گئے تھے، واپس آئے تو 11ویں شب شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے جبل عرفہ پر پہلا اپنی بیوی کے ساتھ پہلا ملاپ کا جشن منایا۔ تو 11ویں شب میں منایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی 11ویں شریف کی۔ نظر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ 11ویں شریف میں کوئی خاص بات ہے، اور 12ویں شریف کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ 11 کا دن گزار لینے کے بعد اس کے جتنے فیوزات و برکات ہوتے ہیں وہ 12ویں شب میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اجر 12ویں شب کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے 11ویں شریف کے نام پہ رکھا ہوا ہے، یہ اہتمام کیا جائے گا۔ ملیر میں ہماری جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ایک امیر ہیں اظہر قادری صاحب، تو اظہر قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے چاہنے والے وہ انتظام کرتے، گائے وغیرہ کا، چھوٹی سی گائے کو پالتے اور خوب اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے تقریباً کوئی 5 ساڑھے 5 من کی گائے 11ویں شریف پہ کاٹی اور اس کی بریانی بنائی انہوں نے۔ تو اب جب ایک جانور کھڑا ہے، اور کس لیے کھڑا ہے بھائی؟ یہ کس کا ہے بھائی؟ بھئی یہ میرا ہے مگر یہ غوث اعظم کے نام کا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، ان کے نام سے کیسے ہو گیا؟ تو پھر قربانی کا بھی جب جانور آتا ہے اور تو بعض لوگ اجتماعی طور پہ محلے میں باندھ دیتے ہیں، تو پھر پوچھا جاتا ہے بھئی کس کا ہے، یا جس دن قربانی ہو رہی ہے تو وہ فلاں جانور کھولا جاتا ہے، کس کا کھول رہے ہو بھائی؟ ارے عبد الرحمن کا ہے، تو اس وقت بھی تو رحمان تو نہیں بولا جاتا نا کہ رحمان کا ہے، عبد الرحمن کا ہے نا، اللہ کا ہے نہیں، عبداللہ کا ہے۔ تو یہ نسبتیں یہ محض ایک زبانی گفتگو کا حصہ ہے، اس سے کوئی چیز نہ حرام ہوتی ہے نہ اس سے کوئی چیز میں شرک پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب رہی بات کہ اس میں کرتے کیا ہے، دیکھیے عام طور پہ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے کھانا شروع کرنا چاہیے، یا پوری دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا واجد یا واسع المغفرہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے۔ اب اگر کھانے سے پہلے ہم دعا بعد میں پڑھیں اور پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، جس کا پڑھنا پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جس کے پڑھنے سے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے، ٹھیک ہے؟ پھر سورہ کافرون پڑھیں کہ جس کے پڑھنے سے یہ جو کان ہے نا، اس کان میں آ کر شیطان پھر نہیں بولتا، سورہ کافرون کا یہ فائدہ ہے۔ پھر سورہ فلق پڑھیں تو جس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر سورہ ناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، تو انسان اور شیطان دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مخصوص آیات پڑھیں، ہے نا، سورہ بقرہ کا پہلا جو رکوع پڑھا جاتا ہے، یہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ جو پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی موحد مرے گا، عقیدہ توحید پر ہی اس کا انتقال ہوگا، یعنی اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو یہ پڑھے گا، یہ آیت کا پڑھنا بھی بڑا فائدہ ہے کہ بے شک رحمت جو ہے اللہ کی وہ ہر مومن کے کہ جو دوسروں کے لیے احسان کرتا ہے اس کے قریب ہوتی ہے، اس کے قریب ہوتی ہے۔ اور احسان کیا ہے کہ بھئی یہی
کسی کی مدد کر دی، کھانا فاتحہ دی اور پھر اس کو کھانے پہ شریک کر لیا، دسترخوان پر بٹھا لیا، ٹھیک ہے، پھر وہ پڑھتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولیوں کی شان بیان کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر وہ پڑھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام کو رحمت عالم مان کر کے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر آیت درود شریف پڑھتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور آیت درود خود بھی سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھواتا ہے، جس کے 40 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ لکھے ہوئے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ 40 فائدے، اور یہ سارے فائدے آپ جمع تو کریں۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کو جو ہمیشہ نماز میں اگر پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اسے ولایت کے قریب کر دیتا ہے۔ بتائیے اب یہ جتنی چیزیں پڑھی گئی، کوئی بھی چیز نہ صرف ثواب سے خالی بلکہ عظمتوں سے بھری ہوئی ہے، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ تو اب آپ بتائیے اس میں کہاں کس مقام پر لات کا نام لیا، منات کا نام لیا، حبل کا نام لیا، یہاں کہاں رام چندر کہا گیا، یہاں کوئی لکشمی کہا گیا، یہاں پر کوئی اوم دیوتا کہا گیا، کچھ بولا؟ آپ بتائیے کسی کا بھی ترجمہ کہیں ہندوؤں کے دیوتاؤں کی صورت میں آیا کہ جو شرک ہو جائے؟ تو شرک کہاں سے آیا؟ جب صرف بسم اللہ پڑھنے سے کہتے ہیں برکت ہو جاتی ہے، تو اتنی ساری چیزیں پڑھنے سے کتنی برکت ہو جائے؟ ہر سورہ پڑھنے میں بسم اللہ، یعنی ایک سورہ ختم ہوئی پھر دوسری پڑھ رہے پھر بسم اللہ، تو کتنی مرتبہ تو بسم اللہ پڑھی گئی، کتنی مرتبہ سورتیں پڑھی گئی ہے نا؟ سر اس پر غور کیجئے کہ یہ کیا کچھ پڑھا گیا، اس کا پڑھنا جو ہے کتنا باعث عظمت و برکت ہے۔ اسی لیے یہ کھانے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ چاہیں تو ہر کھانے کا اہتمام ایسے ہی کر لیں۔ جیسے رمضان میں سحری افطاری، تو ہم تو ہمیشہ سحری افطاری کو اس پہ فاتحہ دیتے ہیں کسی نہ کسی بزرگ کے نام۔ آج کی سحری سید الشہداء کے نام، آج کی افطاری جو ہے وہ امام حسین کے نام۔ بھئی یہ کرتے رہیں تو اس سے بعد میں فائدہ کیا ہوگا؟ پورے رمضان میں ڈٹ کر کے کھائیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب بھی نہیں لے گا، کیونکہ آپ نے جن کے نام دسترخوان کیا آپ نے ان کا کھایا، اپنا تو کھایا ہی نہیں آپ نے۔ جو اب اگر کوئی روزی میں برکت چاہتا ہے زیادہ تو خوب فاتحہ دیتا رہے، تو اس کا بانڈڈ ویئر ہاؤس جو ہے، آٹا دال چاول تیل گھی چینی پانی وہ بھرا رہے گا، اس میں کمی واقعی نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے اولیاء امت اور 11ویں شریف ہمارا یہ آج کا عنوان جو ہے یہ مکمل ہوا۔ مزید بہت ساری گفتگو اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک سوال بھی ہے جو مجھے انہوں نے دیا تھا پرسوں، اور اس سوال کے بعد جو ہے ہم نے بھی ٹیسٹ لینا ہے آج ہی، تاکہ اٹینڈنس رجسٹر پہ حاضری اور آج کے ٹیسٹ کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اتوار کو جو اسناد دی جائیں گی تو ان کا معاملہ کیسے اور کس طرح ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہا تھا کہ
جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتے وسیلہ کیا جاتا ہے، وسیلہ یہ ڈائریکٹ دیا جاتا ہے. کس انداز سے نا کوئی چیز نیاز نظر کی جائے ذرا تو وہ بس نہیں، یہ بتانا ضروری ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ نیاز اللہ کے نام پہ یا ڈائریکٹ غوث پاک کے نام پہ دی. نیاز دیکھیے یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے لیے، اللہ کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، ان کو پہنچا دے. یہ سوال ہے کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غائبانہ بیعت ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بیعت ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح ہوگی کہ کوئی یہ عرض کرے غوث اعظم کی نیاز اور فاتحہ کر کے، جناب، کہ نیاز کرے اور فاتحہ کرے اور اس کے بعد وہ عرض کرے کہ مجھے کوئی بھی سلسلے میں قادری یا چشتی یا سہروردی یا نقش بندی، مجھے کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں ملا کہ جس کے ہاتھ پر میں بیعت کر سکوں. لہذا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ جو مجھ سے ڈائریکٹ بیعت ہونا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بیعت ہو جائے. تو آپ مجھے اپنی غلامی میں فرما لیجئے تو وہ مرید ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، یہ ایک سوال اور ہے، پہلے یہ قرآن دازی کر لیں پھر ہم سوال کو آگے کرتے ہیں. کیا ہے آج کام ہے؟ تین نمبر خواتین میں 3 نمبر. مردوں میں محمد لطیف، محمد لطیف بل سومی صدم. ہاں عبد اللطیف ہے محمد لطیف بل سومی. اچھا عبد اللطیف صاحب، بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت آپ کی خدمت میں نظر ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک صاحب نے مجھے یہ بھیجا کہ نماز جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ہم اس کو بتا چکے ہیں. اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ سیرت مصطفیٰ جو آپ نے تقسیم کی ہے اس میں لکھا تھا کہ مرد، عورتیں اور بچے جنازہ دیکھ کر کے ٹوٹ پڑے اور سب تھوڑے تھوڑے اندر جاتے اور نماز پڑھ کر آ جاتے تھے. تو نماز نہیں بلکہ وہی صلاۃ و سلام پڑھ کر اور خراج تحسین پیش کر کے آ جاتے تھے. دوسرا سوال ہے کہ مرزا قائدیانی کا بتا دیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی. یہ ٹوائلٹ میں مرا تھا. مرزا غلام قائدیانی ٹوائلٹ میں مرا تھا اور یہ باہر نہیں نکل رہا تھا. حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کے گھر کے باہر محاصرہ کیا ہوا تھا کہ یہ مناظرے کے لیے آئے، تو یہ مناظرے کے لیے نہیں آیا اور پھر ٹوائلٹ میں ہی مر گیا. یہ تیسری بات کہ عمران خان نے اگر اتنی بڑی گستاخی کی ہے تو ہمارے علماء خاموش کیوں ہیں؟
کوئی بولنے والا نہیں ہے، اکثریت کو تو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ اس کا پچھلے چند دن پہلے کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، کسی نے ابو جہل نے کوئی بات کی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ہم اب اس کو کوٹ کر رہے ہیں، تو کوٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ابو جہل نے گستاخی کی۔ ابو جہل نے کیا بولا وہ ہم نے نہیں بولنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ کوئی وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ابو جہل کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی جب اس نے کہا کہ اس کو چہرہ جو ہے ان کا چہرہ، دیکھیے میرا موضوع ہی بدل جاتا ہے آپ کے بیچ میں بولنے سے۔ نہیں یہ نہیں ہے، وہ بات دوسری ہے، وہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی بچے کو، ایک بچہ ہے عمر، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ ہے بکر، تو عمر نے بکر کو گالی دی اور ساتھ میں اس کے ابا کو بھی گالی دی، تو پھر اب وہ ٹیچر کو شکایت کر رہا ہے بکر، وہ کہہ رہا ہے انہوں نے میرے ابا کو گالی دی۔ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ابا کو نالائق بولا، کتا بولا، خنزیر کا بچہ بولا، گدھا بولا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی گالی دی بس کافی ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو قریش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور حضور علیہ السلام کو جو جملے کہا کرتے تھے، وہ جملوں میں جس میں زیادہ سخت کوئی بات ہے، سخت بات ہے، دیکھیے ساحر کہنا، مجنو کہنا یہ اپنی جگہ، لیکن سخت بات کیا ہے؟ ذلیل، یہ کیسا کلمہ ہے؟ ذلیل بہت بڑا کلمہ ہے نا۔ تو یہ ابو جہل نے یا ابو لہب نے یا ولید نے یا عتبہ نے یا شیبہ نے جس نے بھی کہا، تو ہمیں یہ منو ان ایسے ہی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گستاخی، کسی کی گستاخی کو دہرانا یہ گستاخی ہے۔ عمران خان نے یہ خباثت کی ہے، اپنے دل کی بات دوسرے پہ رکھ کر بول دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ ذلیل کا کلمہ استعمال کیا۔ اور جہاں تک علماء کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں، تقی عثمانی نے آبجیکشن کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ میرا نہیں ہے، میرے پیج سے نہیں ہوا، لہذا جب تک میرے دستخط نہ ہو تو اس کو نہیں مانا جائے، اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ ذرا سی دیر میں غبارے سے ہوا نکل گئی، ایکشن لیا، 2 منٹ کے بعد ہوا نکل گئی غبارے سے، کہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کورٹ میں جسٹس کا عہدہ ہے، شاید وہ عہدہ چھن جائے گا میرا، تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سنت غیر موقدہ کا درست طریقہ ارشاد فرما دے، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ 4 رکعت نماز جو غیر موقدہ ہوتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، جیسے صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو 4 رکعت نماز عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کی، نیت کے بعد ثنا پڑھی اور شروع کی 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اب تحیات کے لیے بیٹھے تو عام طور پر آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے، بھائی کھڑا نہیں ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اور اللهم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہاں تک پڑھا آپ نے، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمد، پھر ایک اور سورت کو ملایا. پھر اب 2 رکعتیں اور پڑھ لیں اور آخری قعدے میں بیٹھ کر یہی پڑھ کر سلام پھر. یہ ہے غیر موقعہ سنت جو عصر سے پہلے پڑھیں گے، عشاء سے پہلے 4 پڑھیں گے تو، یا صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تب. وہ والی بات نہیں ہوگی کہ فوراً ہی انگشت شہادت اٹھائی اور کھڑے ہو گئے. وہ موقعہ میں ہے یا فرض میں ہے. یہ جو ہوتے جا رہے ہیں یہ لے لیں مجھ سے. ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ دعا کا ہے. اچھا یہ دعا کا ہے. یہ غائبانہ بیت ہاں یہ ہو گیا. یہ ایک سوال ہے، کئی سوالات ہیں. پہلا سوال عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مان سکتے ہیں؟ لوگ عموماً حضرت علی کو مشکل کشا اور علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ حضرت علی کی خلافت کی زندگی پریشانی میں گزری. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑی. اس کے بعد بھی شیعان علی نے انہیں پریشان رکھا. جب وہ اپنی مشکل آسان نہ کر سکے تو ہماری مشکل کیسے آسان کر سکتے ہیں؟ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی ہماری مشکل آسان کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کہنا شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ اور حضرت ابو بکر وغیرہ کے ساتھ را اور دعاد لکھا ہے، یعنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مختصر کیا ہے، جو غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جل جلالہ کو جیم سے ظاہر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب آئیں ان کے سوال کی طرف. کسی کا پریشان ہونا یہ الگ ایک بات ہے، اور کسی کا دوسری کی پریشانی کو حل کر دینا یہ الگ بات ہے. سورہ دہر میں اس عمل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت علی نے نذر کے روزے رکھے 3 دن کے، اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کو پابند کر دیا کہ نانا کے پاس نہیں جانا، بچے گھر میں رہے. حضرت علی شمعون کے باغیچے پہ گئے، جا کر کے کام کاج کیا، جو اجرت ملی جو خریدا لے کر کے آئے. حضرت فاطمہ نے آٹا بنایا، گوندا، اور اس کے بعد افطار کے لیے بیٹھ گئے. دروازے پر ایک مسکین آ گیا. اس نے کہا کہ جی میں اہل بیت کے دروازے پر آیا ہوں جہاں سے کسی کو ٹالا نہیں جاتا. حضرت علی نے سارا کھانا اٹھایا، اس کو دے دیا. خود پریشان تھے، پریشانی میں کھانا اٹھا کر کے دے دیا. دوسرے دن کا روزہ رکھا،
اور دوسرے دن بھی افطار کا ٹائم ہوا، دروازے پر ایک یتیم آ گیا، کہنے لگا کہ میں اہل بیت کے دروازے پر آیا ہوں، یہاں سے کوئی ناکام نہیں جاتا۔ سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا اور پھر افطار کا ٹائم ہوا تو ایک اسیر آ گیا، اس اسیر کو کھانا دے دیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے گھر والوں کا میں نے امتحان لیا، مسکین بھی میں تھا، یتیم بھی میں تھا، اسیر بھی میں تھا، اور اب میں جنت سے خوان نعمت لے کر کے آیا ہوں۔ پھر جمع ہوئے سب حضرت فاطمہ کے گھر میں، اور پھر یہ تو قرآن مجید میں مسلسل سورہ دہر میں ان کی فضیلت کہ جو خود مشکل میں رہ کر دوسروں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اپنی مشکل آسان نہ کر سکے، تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، مشکل کیا آسان نہیں کر سکے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انتہائی خطرناک شخص ذوالخیسرہ، خارجیوں کا باپ، اس کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے مارا، پوری امت کی مشکل کشائی کر دی۔ اگر ذوالخیسرہ کو نہ مارتے تو آج میں اور آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، ہم کو ایمان والا علی نے بنایا ہے، ہماری مشکل کشائی کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت ابو بکر بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم تو ختم قادریہ شریف پہ پڑھتے بھی ہیں، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیرآور یا شبیر یا شبر، تو ہم حضرت ابو بکر کو بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ اینٹی شیعہ ذہن جب بنتا ہے نا تو ہر چیز پھر کہ شیعہ یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے، شیعہ اللہ ایک ہے بولتے ہیں تو پھر بندہ ضد میں بولے گا دو ہیں، جاؤ ہم شیعہ کی نہیں مانتے، یہ شیعہ کی ضد ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ شیعہ رجب کے کنڈے کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ شیعہ محرم کا حلیم کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ شیعہ شہداء کا ذکر کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ ارے وہ گمراہ ہیں، ان کو مارو گولی، اپنا کام کرو۔ ہم آپ کو یا علی مدد کہنا اچھا نہیں لگتا، یا ابو بکر مدد، یا عمر مدد، یا عثمان مدد کہنا شروع کر دیجئے، وہ چلے گا، بالکل چلے گا۔ ہم تو غازی ممتاز قادری کا نام لے کر بھی مدد کہہ سکتے ہیں، یا غازی ممتاز قادری مدد کرو، یہ بھی شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اور باقی شرک کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کے لیے اب آپ لوگوں کو کوئی وقت رکھنا پڑے گا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ شرک کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا آواز ہوگا تو شرک سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں نمبر 2 یہ ہے، یہاں بھی سوات کی علامت بنا دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی؟ اگر ایسا ہو جاتا امت مسلمہ 24 گھنٹے 50 نمازیں کس طرح ادا کر پاتی؟ 5 وقت کی نمازوں میں تقریباً 2.5 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، تو 50 نمازوں میں 25 گھنٹے درکار ہوتے۔ ہاں تو حضور کو معلوم تھا کہ آئندہ میری امت میں وسیلے کا انکار کرنے والے آئیں گے، لہذا حضور نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 50 نمازوں کو 5 کروایا۔ اب جس کو وسیلہ پسند نہیں ہے، وسیلہ جس کو شرک لگتا ہے وہ 50 پڑھے، ہمیں وسیلہ بہت اچھا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہماری مدد کر دی، ہم 5 پڑھتے ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں۔ کیا حضرت علی اور ان کی اولاد سید ہے؟ جی بالکل، حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو ان کی اولاد ہے وہ علوی، اور جو حضرت فاطمہ سے ہیں وہ سید ہیں۔ کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کی اولاد بھی سید ہے؟ نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی اولاد سید ہوتی، لیکن حضرت عبداللہ رقوی جو حضرت سیدتنا رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بیٹے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ اہل تشیع حضرات اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کیا یہ بھی سید ہے؟ اگر نہیں تو کون کون سید ہے؟ ایک بھی شیعہ سید نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم بھی سید ہے، اور ان کی اولاد بھی سید ہے۔ ان کی اولاد کا سلسلہ اب جاری نہیں ہے، جاری ہوتا تو وہ بھی سید ہوتے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، جبکہ حضرت علی کو شیر خدا اور اللہ کی تلوار کہتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کو بھی سیف اللہ کا خطاب ملا ہے۔ تو اس میں درست کیا ہے؟ اس میں ہر چیز درست ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے کہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور کہا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون۔ تو شیعوں کا یہ کہنا صحیح ہوا کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہوتے نہیں، اللہ کا قانون ہے، میں نے بتا دیا تھا کل، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، لہذا اللہ کا قانون ہے کہ جو سب سے پہلے ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت علی پہلے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے تھے کسی بھی اعتبار سے۔ یہ نقیبان حضرات جو ہیں یہ آج کل حق چاویار کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت ہے۔ یہ سوال ہے کہ سنت کے مطابق مکمل داڑھی کیسے رکھتے ہیں؟ داڑھی کے معاملے میں بعض لوگوں نے کچھ اختلاف کیا ہے، اور اس کی وجہ شاید ایک روایت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ جیسا تمہارے چہرے پہ اچھی لگے ویسی رکھو، مگر وہ روایت کمزور تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول ایسا ہے، اس کے مقابلے میں سینکڑوں قول ایسے ہیں جس میں بڑی داڑھی رکھنے کا حکم ملتا ہے۔ تو جب بہت سارے قول ایک جگہ ہو گئے اور ایک قول ایک جگہ ہو گیا تو پھر زیادہ اقوال جہاں جمع ہو گئے اس کو مانا جائے گا۔ اور داڑھی جو سنت کے مطابق ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسے پوری اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے اور حجام سے کہتے تھے کہ جو زیادہ ہے اس کو کاٹ دیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، مٹھی سے ایسے پکڑا۔ اب اس میں پھر علماء کا کلام ہے کہ جس طرح یہاں ایک مٹھی ہے تو باقی جگہ بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ پوری آپ کو ایک مٹھی ملے گی۔ جو لوگ یہاں سے کٹواتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے، یہ یہاں سے بھی نہیں کٹوانی چاہیے داڑھی۔ بہرحال یہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا، اور اب جو ہے وہ ہم یعنی ایک ٹیسٹ ہوگا، کاغذ قلم
جنہوں نے باقاعدہ داخلہ لیا ہے، داخلہ فارم بھرا ہے، تو انہیں جو ہے ہم کوئی بات پوچھیں گے اور اس بات کو پھر انہوں نے لکھنا ہوگا۔ جی مزار میں چوم سکتے ہیں مزار کو؟ ہاں صاحب مزار کو چوم سکتے ہیں؟ ہاں بالکل چوم سکتے ہیں، مگر سب کے سامنے نہیں، صاحب مزار کو نہیں بلکہ صرف مزار کو، صاحب مزار تو اندر ہے، وہ بھی حیات سمجھ کے ان کا تصور لے کے ہاں محسوس کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ان کی چوکھٹ کو بھی چوم سکتے ہیں۔ ہاں صاحب مزار ہے، صاحب مزار کا ہاں اچھا جی، آپ لوگ تیار ہیں؟ کاغذ قلم آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ بتائیے کہ پہلا غزوہ کون سا ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے یہ بتائیے، لکھیے کاغذ پر اور اتنی جگہ رکھیے گا کہ دوسرا بھی جواب آپ لکھ سکے، تیسرا چوتھا بھی۔ ہاں 1 کر کے لکھ دیں یا ایسے ہی لکھ دیں، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ ہو گیا یہ؟ ترتیب کے اعتبار سے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ ہو گیا جناب؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ترتیب کے اعتبار سے کون سی زوجہ محترمہ ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ترتیب کے اعتبار سے کون سی زوجہ محترمہ ہیں؟ لکھ لیا؟ ہاں، اور یہ اچھا ہوا انہوں توجہ دلا دی مبشر جنیدی صاحب نے، پرچے پر آپ اپنا نام اور اپنے والد کا نام ضرور لکھیں گے، ہمیں معلوم ہو کہ یہ جواب کس کی طرف سے آیا ہے۔ جی ہو گیا یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیں میں نام لے رہا ہوں چند ترتیب سے، اور اس میں ایک گیپ لاؤں گا، وقفہ کروں گا، اس وقفے میں کون سا رسول ہونا چاہیے اس کا نام لکھنا آپ کا کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، میں نے ایک گیپ دے دیا بیچ میں، یہاں کون سے رسول آنے چاہیے اس پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم پہلے نمبر پر ہیں، ٹھیک۔ حضرت شیش علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہیں، ٹھیک۔ حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نمبر پر ہیں، ٹھیک۔ تیسرے نمبر پر کون سا نام ہے وہ لکھیے۔ اس سے ہم بتا چکے، ہمارے بیان میں یہ بات گزر گئی، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں گجرات میں ایک اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، ان کا نام لکھ دیجئے۔ یہ بھی میں بتا چکا ہوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یونیک چیزیں جو ہیں ان کو کاغذ قلم لے کر کے لکھنا شروع کیجئے، نوٹنگ کیا کیجئے۔ گجرات میں
ایک اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، ان کا نام بتا دیجئے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اجودھیا میں، انڈیا میں جہاں بابری مسجد شہید ہوئی، اس کے قریب ہی حضرت شیش علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کہاں واقع ہے؟ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، یعنی کیا عرش پر ہے، زمین پر ہے، کرسی پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے نیچے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو گیا جناب؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیوار کعبہ بنانے کے بعد جو دعا کی تھی، اور دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ اس معجزے کا نام لکھ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر دیوار کعبہ اٹھائی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہماری کوشش کو قبول فرما، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، تو اس کے نتیجے میں کون سا معجزہ ظاہر ہوا؟ ہو گیا جناب؟ حضرت آدم علیہ السلام قبولیت دعا کے لیے کتنے عرصہ روتے رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کتنا عرصہ روتے رہے؟ ہو گیا جناب؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ فٹ کے حساب سے، آپ گز کے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں، میٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں، سینٹی میٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہو گیا جناب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد ایک خاتون سے نکاح فرمایا تھا، ان کا نام لکھ دیجئے۔ وہ کون سی ام المومنین تھی؟ ان کا نام لکھیے۔ غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک خاتون سے نکاح فرمایا تھا، ان کا نام لکھیے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा हुनैन के मौके पर उम्रे के लिए रवाना हुए थे मक्कतुल मुकर्रमा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ग़ज़वा हुनैन के शोहदा की तादाद कितनी है? ग़ज़वा हुनैन के शोहदा की तादाद कितनी है? ग़ज़वा हुनैन के शोहदा की तादाद कितनी है? और इसी तरह ग़ज़वा बदर के शोहदा की तादाद कितनी है? ग़ज़वा बदर के शोहदा की तादाद कितनी है? फतह मक्का के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा कितने सहाबा थे? फतह मक्का के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा कितने सहाबा थे? फतह मक्का जो 20 रमजान 8 हिजरी को हुआ, इस मौके पर आपके साथ कितने सहाबा मदीनतुल मुनव्वरा से चलकर आए थे? उनकी तादाद कितनी थी? ग़ज़वा ओहद किस तारीख और किस महीने में हुआ? ग़ज़वा ओहद किस तारीख और किस महीने में हुआ? ठीक है, अब और सवाल पूछे या एक आखिरी पूछ लेता हूं। आखिरी सवाल, ईमान लाने वालों की तरतीब बयान कर दीजिए। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो ईमान लाए, इनके अलावा और भी लाए। तो ईमान लाने वाले जो थे इनकी तरतीब बयान कर दीजिए, उनके नाम लिख दीजिए। और आसानी कर देता हूं आपके लिए, अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, और बच्चों में हजरत अली पहले ईमान लाए। अब गुलामों में कौन लाया, औरतों में कौन लाया? चलिए, दो नाम तो मैंने बता ही दिए। लिख लिए जनाब, पर्चे पे अपना नाम और वल्दियत भी लिख दीजिएगा। पर्चे पे अपना नाम और वल्दियत लिख दीजिएगा ताकि मालूम हो कि ये पर्चा किन साहब ने लिखा है।
نام کے ساتھ ولدیت لکھ دیں. خواتین بھی اپنے نام کے ساتھ یا تو اپنے خاوند کا نام لکھ دیں یا اپنی ولدیت لکھ دیں. حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ پرچے ابھی رکھ لیتے پھر چیک کر کے پھر بتائیں یا ابھی ہاں بعد میں رکھیں؟ صحیح، ٹھیک ٹھیک، دعا کر. ہاں بروز اتوار دوپہر یعنی نماز ظہر سے قبل میں نے وہ حاجی حنیف طیب صاحب سے بات کی. حاجی حنیف طیب صاحب نے کیونکہ ظہر کے بعد ان کا پروگرام ہے 2-3 تو وہ شیخ الاسلام کانفرنس ہو رہی ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے رکھ لیں، تو میں نے انہیں 11-12 کے درمیان کا ٹائم دے دیا ہے، تو ہم 11 بجے کا کرتے ہیں بس انشاءاللہ تعالی. بروز اتوار 22 دسمبر، ٹھیک ہے، بروز اتوار 22 دسمبر انشاءاللہ تعالی صبح 10:30 سے لے کر ظہر تک، نماز ظہر تک اسناد کی تقسیم ہوگی، کیونکہ اسناد کے نیچے اساتذہ کے دستخط بھی ہوں گے، منتظمین کے بھی، تو اس لیے اور تقسیم کرنے والے جو علماء اور مختلف رہنمایان اہل سنت آئیں گے جن کے ہاتھوں سے یہ تقسیم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اسے سماعت کر لیں، دوسروں کو بھی بتا دیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، دوسرے آئیں گے تو اور ذوق و شوق کے ساتھ آ جائیں گے. پھر مزید آئندہ کے پروگرام یعنی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آئندہ کے پروگرام کو بھی ہم اناؤنس کریں گے، مختلف شارٹ کورسز کو انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ لوگوں کا ذوق و شوق جو ہے دین سیکھنے کا، فہم دین کا، یہ ذوق و شوق قائم رہے، بحال رہے، برقرار رہے اور بڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ یاد رکھیے، 22 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں جمع ہوں گے، اور سرٹیفکیٹ جو شرکت کی اس کورس میں سب نے، خواتین نے اور مردوں نے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو اسناد بھی تقسیم کریں گے، ان کے لیے کچھ انعامات الگ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ حضرات نے آنا ہے.